قلب ينبض بالقرآن. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آمین یا رب العالمین. اعراب القرآن گرامیٹیکل انالیسز، اس سلسلے میں آج ہم قرآن مجید کی سورت نمبر 99 یعنی سورۃ الزلزال وہ گرامیٹیکلی انالائز کریں گے جی انشاءاللہ تعالی. اس سورہ مبارکہ کی بھی 8 آیات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ 8 آیات پر مشتمل سورتوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. سورۃ الزلزال، اس کے مختلف نام آپ کو ملیں گے. اس کو سورہ الزلزلہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا نام اذا زلزلت بھی ہے، اور جس نام سے یہ ہمارے ہاں جانی جاتی ہے وہ ہے الزلزال یعنی سورۃ الزلزال. اس سورہ مبارکہ کے بارے میں بھی مختلف آ رہے ہیں کہ جی یہ مکی ہے یا مدنی. بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کسی اچھی تفسیر میں جس کو شوق ہے وہ دیکھ سکتا ہے. اس کی ترکیب کے حوالے سے اس کی پہلی آیت جو ہے کہ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس کے لیے میں بورڈ پہ چلتا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک ہم ان آیات کو مکمل کرتے ہیں. جی پہلی آیت بورڈ پہ آپ کے سامنے موجود ہے اذا زلزلت الارض زلزالها. الفاظ اس کے نوٹ کر لیں جی. اذا آپ کا ایک اسم ہے اور ظرف کے لیے آتا ہے. اذا ظرفیہ شرط کے معنی کو بھی بعض اوقات متضمن ہوتا ہے، یعنی اس میں شرط کے معنی بھی شامل ہوتے ہیں، تو یہاں پر شرط کے لیے آ رہا ہے. یہ ہم نے دیکھا تھا اذا جاء نصر اللہ والفتح میں. زلزلت یہ آپ کا فعل ہے، تو ایک اسم ایک فعل، الارض پھر ایک اسم ہو گیا، اور زلزالہا اٹیچڈ ضمائر آپ کی ضمائر متصل اسم کے ساتھ آئیں گی تو مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن بنے گی. تو یہ دونوں اسماء ہیں جی. تو 4 اسماء اور ایک فعل پر مشتمل آپ کی یہ پہلی آیت ہے سورۃ الزلزال کی. اس میں یہ جو لفظ ہے آپ کا اس سورہ مبارکہ کے نام کے حوالے سے کہ الزلزال یا الزلزلہ، ٹھیک، اس میں آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان میں 99.99% افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا 3 حروف پر مشتمل کوئی نہ کوئی مادہ ہوتا ہے، ٹھیک. انہیں ہم ثلاثی کہتے ہیں. پھر ثلاثی میں ڈویژن ہے جی. اگر تو فعل ماضی کے پہلے صیغے میں وہی 3 حروف مادے کے موجود ہیں تو ہم انہیں ثلاثی مجرد، ٹھیک، ابواب میں تقسیم کر دیتے ہیں. اور اگر ماضی کے پہلے صیغے میں ان 3 مادے کے حروف کے علاوہ کوئی زائد حرف ہے تو انہیں ہم لے جاتے ہیں جی مزید فی ابواب میں. تو 6 ثلاثی مجرد کے ابواب ہیں اور 8 ابواب ہم نے اپنے پڑھے ہوئے ہیں جو کفایت کر جاتے ہیں ہمیں اپنے عربی کورس میں ابواب کے اعتبار سے. پھر جن افعال کا مادہ 4 حروف پر مشتمل ہوتا ہے وہ باقی جو پرسنٹیج بچتی ہے آپ کو پتہ ہے، کیونکہ فعل جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ یا تو ثلاثی ہوتا ہے یا پھر رباعی ہوتا ہے. فعل کبھی بھی خماسی نہیں ہوتا، جبکہ اسم جو ہے یہ فردر پھر ثلاثی سے رباعی بھی ہوتا ہے. یعنی اگر ثلاثی ہے تو یعنی 3 حروف پر مشتمل ہوگا، رباعی ہے تو 4 حروف پر مشتمل ہوگا، خماسی ہے تو 5 حروف پر مشتمل ہوگا. لیکن فعل جو ہے یہ صرف ثلاثی اور رباعی ہوتا ہے، خماسی نہیں ہوتا.
تو پھر رباعی میں فردر ڈویژن ہوتی ہے جی رباعی مجرد کی اور رباعی مزید فی کی. رباعی مجرد کا ایک ہی باب ہے جی جو کہ یہاں استعمال ہوا ہے اور وہ ہے فعللہ. تو فعللہ باب کا نام ہے فعللہ. جس طرح نون سنتے ہی نصر ینصر آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, افعال سنتے ہی افعل یفعل آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے, اسی طرح فعللہ سنتے ہی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے جی فعللہ یفعلل. فعللتن مصدر ہو گیا اور دوسرا مصدر اس کا استعمال ہوتا ہے جی فعلالن. اب ماضی مضارع کی گردان الحمدللہ آپ پکے ہیں, گردان آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی بھی لفظ آپ کو دے دیا جائے چاہے ماضی کا چاہے مضارع کا, آپ اسے انشاءاللہ تعالیٰ پوری گردان بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں. مادے کو باب میں ڈالنا ہے, کیسے کرنا ہے؟ اب اس میں فا عین لام لام یعنی ایک لام کو, اب رباعی میں کوئی دیکھیں 3 حروفی اصل میں نا فعل کے فا عین لام, لیکن اب رباعی کے لیے وہ ایک لام کو اور ایڈ کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر اگر میں ڈالوں جی زا لام زا لام تو یہ کیا بن جائے گا جی آپ کا, یہ بن جائے گا آپ کا زلزلہ. فعللہ زلزلہ یزلزلو, زلزلہ یزلزلو زلزلتن یا زلزالن. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو نام میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں سورہ مبارکہ کے, ایک نام ہے اس کا جی سورۃ الزلزال, تو وہ اس فعلال کے وزن پر ہے. دوسرا نام میں نے اس کا بولا ہے آپ کے سامنے سورۃ الزلزلہ, تو وہ فعلاتن اس وزن پہ ہے. اور جو نام تیسرا نام میں نے بولا ہے کہ اذا زلزلت, وہ اس کے اس سورہ مبارکہ کے پہلے الفاظ پر ہی مشتمل ہے. تو زلزلہ یزلزلو زلزلتن یا زلزالن. اب وہ زلزال کا لفظ جو ہے یہاں پر آیا ہوا ہے, دیکھ لیں ساتھ ہی آیا ہوا ہے, اور یہاں آپ کو فوراً پتہ چل گیا ہوگا کہ جب بھی کسی فعل کا مصدر آپ لاتے ہیں تو نارملی اس کی تاکید کے لیے جو آتا ہے تو اس کو مفعول مطلق کہا جاتا ہے, تو اس کا مفعول مطلق بھی استعمال ہوا ہے. تو زلزلہ یزلزلو زلزالن یا زلزلتن کے معنی کیا ہیں جی؟ اس کے معنی ہوتے ہیں ہلا ڈالنا. ٹھیک ہے, ہلا ڈالنا. تو اس میں ہلا ڈالنے کا ذکر ہے. کس کے ہلا ڈالنے کا ذکر ہے؟ پھر زلزلہ کا اگر آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو بنے گا کہ اس نے ہلا ڈالا. یزلزلو وہ ہلا ڈالتا ہے یا وہ ہلا ڈالے گا. اب اس سے اب جب مجہول بناتے ہیں تو مجہول کا بھی یونیورسل رول, ماضی مجہول ہو چاہے مضارع مجہول ہو, اس کا میں نے یونیورسل رول آپ کو دے دیا ہے کہ ماضی مجہول کا یونیورسل رول کیا ہے کہ جو آپ کے پاس صیغہ ہے پہلا, اس کے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے, اسے زیر دینی ہے, اور پیچھے جو حرکت والے حروف ہیں ان کو پیش سے چینج کر دینا ہے. تو یہ بن گیا جی زلزلہ. اور مضارع مجہول کا رول کیا ہے کہ جو آپ کا آخری حرف ہے اس کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے, پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے, اسے زبر دینی ہے, اور صرف علامت مضارع کو پیش دینی ہے. اگرچہ یہاں پر پیش تھی لیکن میں نے قاعدہ اپلائی کرنے کے لیے پیش ڈالی. یہ بن گیا جی یزلزلو. تو زلزلہ کے معنی ہوں گے اس کو ہلا ڈالا گیا, اس کو ہلا دیا گیا. یعنی زلزلہ اس نے ہلا دیا, اس نے ہلا ڈالا, اور زلزلہ اس کو ہلا دیا گیا, اس کو ہلا ڈالا گیا. زلزلہ زلزلہ زلزلو زلزلت, اس مؤنث کو ہلا ڈالا گیا. زلزلت اس مؤنث کو ہلا ڈالا گیا. اذا زلزلت جب اس مؤنث کو ہلا ڈالا گیا. لفظی ترجمہ یہاں. پھر آگے الارض, اب وہ جو مؤنث تھی ہیا کی ضمیر زلزلت کے اندر وہ اب ظاہر ہو گئی ہے, یعنی اس کا نائب الفاعل الارض ہے. فعل کی 2 قسمیں, فعل معروف اور فعل مجہول. فعل معروف اور فعل مجہول کس اعتبار سے ہیں جی یہ قسمیں؟ یہ قسمیں ہیں آپ کے فاعل کے مذکور ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے. جس فعل کا فاعل مذکور ہو, چاہے وہ
ضمیر کی صورت میں مذکور ہو چاہے وہ ظاہر کی صورت میں مذکور ہو، اس فعل کو فعل معروف کہا جاتا ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں جی نصرہ، تو اس نصرہ کا فاعل ہوا کی صورت میں مذکور ہے۔ میں کہتا ہوں جی نصرہ زیدن، تو نصرہ زیدن میں اس فعل کا فاعل زیدن اسم ظاہر کی صورت میں مذکور ہے۔ تو یہ فعل نصرہ جو ہے آپ کا یہ ہے فعل معروف۔ اگر فاعل مذکور نہ ہو، جیسے میں کہتا ہوں جی نصرہ، تو اب اس کا فاعل مذکور نہیں ہے، تو ضمیر جو ہے اس کے اندر وہی اس کا نائب الفاعل کہلائے گا، ٹھیک۔ اور اگر میں کہوں جی نصرہ زیدن، تو اب اس کا نائب الفاعل جو ہے وہ ظاہر ہو گیا۔ تو جب زلزلت تھا تو اس وقت اس کا نائب الفاعل آپ کہہ لیں کہ اس کے اندر موجود تھا، لیکن جیسے ہی الارض آپ نے دیکھا تو وہ نائب الفاعل ظاہر ہو گیا، اور زلزلت اس میں تا جو ساکن تھی اس کو زیر دے کے آگے ملایا گیا، تو زلزلت الارض، زمین کو ہلا ڈالا گیا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مستقبل کی بات ہے، قیامت کا ذکر ہے، تو اذا کی وجہ سے ہم ترجمہ اس کا کریں گے کہ جب زمین کو ہلا ڈالا جائے گا، جب زمین ہلا دی جائے گی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے قیامت کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ماضی کے سیغوں میں کیا ہے، اور اذا جب شرط کے لیے آتا ہے تو اس میں یقینی یعنی اس کا وقوع ہونا جو ہے وہ یقینی ہوتا ہے۔ اب آگے پھر آ رہا ہے جی زلزالہا، مضاف مضاف الیہ، یہ مصدر کے طور پر آ رہا ہے، اور جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فعل کی تاکید جب مقصود ہوتی ہے تو اس کے لیے مفعول مطلق استعمال کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں جی ضربتہ ضربن، میں نے اسے خوب مارا، میں نے اسے واقعی مارا، ٹھیک ہے، خوب مارا کے معنی میں آ گیا۔ اور پھر اگر اس مفعول مطلق کے ساتھ اس مصدر کے ساتھ ضمیر بھی لائی جائے تو پھر اس سے تاکید جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں زلزال جو کوئی اس کا مصدر تھا، اس کے ساتھ ضمیر بھی لائی گئی، اور وہ ضمیر الارض اس کے مطابق ہے، تو اس میں یہ تاکید جو ہے پھر مزید آپ کہہ لیں کہ بڑھ گئی، اور زور بیاں آپ کو اس سے پتہ چلا۔ میں ایک آپ کے سامنے ایگزامپل رکھ رہا ہوں، اور جب میں کہوں کہ اس نے ہلانے کا حق ادا کر ڈالا، اب یہ جو حق ادا کرنا ہے نا، یہ آپ کو یہاں پر ملے گا۔ ظاہر بات ہے زمین کس نے ہلانی ہے جی؟ اللہ تعالیٰ نے ہلانی ہے، ٹھیک۔ فاعل مذکور نہیں ہے، فعل مجہول ہے۔ اذا زلزلت الارض، جب زمین ہلا ڈالی جائے گی، اس کا ہلایا جانا، یعنی اس کا ہلایا جانا کیا مطلب ہے کہ زمین جیسے کہ اس کو ہلانے کا حق ہے، اس کو ہلانے کا حق سے کیا مراد ہے جی؟ جیسے اس کا حجم، اس کا وزن اور اس کا جسم ہے، اس کے اعتبار سے آپ دیکھیں اتنی بڑی زمین انسان کو ویسے ہی ایک پتہ چلتا ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز ہے، یہ روسٹر میرے سامنے موجود ہے، میرے اندر طاقت ہے، میں اس کو ہلاؤں تو کیا ہوگا جی؟ اس کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گر جائیں گی، اور اگر کوئی موٹی چیز بڑی چیز سے ہوتی اور میرے اندر طاقت ہوتی تو میں اس کو ہلاتا تو بھی ایسا ہی ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد اس چیز کو بڑھاتے جائیں، اس کو بڑھاتے جائیں، طاقت بھی بڑھاتے جائیں اور زمین تک پہنچ جائیں جی۔ یعنی آپ کمرے سے شروع کریں، ایک کمرہ ہے، کسی میں اتنی طاقت ہو کہ کمرے کو اچھی طرح ہلائے، اب کمرے کے حجم، کمرے کی جسامت، کمرے کے وزن کے اعتبار سے اس میں جو چیزیں ہیں، جب اسے اچھی طرح خوب ہلایا جائے گا تو اس کا کیا حل ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کمرے سے جائیں گھر پر آ جائیں، اب کوئی گھر کو ہلا دے تو اس کا کیا حل ہوگا؟ اس گھر سے نکلیں باہر، آپ آ جائیں جی ایک کالونی کی طرف، کالونی پوری ہلا دی جائے، پھر کالونی سے باہر نکلیں ایک شہر میں آ جائیں، شہر کو ہلا دیا جائے، شہر سے نکلیں ملک کو ہلا دیا جائے، ملک سے نکلیں ملکوں کو یعنی پوری دنیا کو ہلا دیا جائے تو کیا حال ہوگا؟ اور جیسے کہ ہلانے کا حق ہے اس کا، یعنی خوب اچھی طرح ہلا دیا جائے اسے، اسی کو بیان کیا گیا نا اس میں سورۃ الانشقاق میں، وَأَلْقَتْ فِيهَا مَا تَخَلَّتْ، ٹھیک، کہ وہ خالی ہو جائے گی، اس میں جو کچھ ہے اسے باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی، زمین کو جب اچھی طرح ہلایا جائے گا۔ تو یہاں پر اس زلزلے کا ذکر ہے۔ اب اس میں تفسیر ہے کہ جی یہاں پر زلزلہ کون سا مراد ہے، پہلا زلزلہ ہے یا دوسرا زلزلہ ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے مختلف زلزلے ہیں، یعنی مختلف مرتبہ
ایک سے زائد مرتبہ یہ زلزلے آئیں گے، جسے ہم قیامت کا زلزلہ بھی کہتے ہیں، جسے سورہ حج میں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا اللہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یعنی کہ قیامت کا زلزلہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ تو جب قیامت آئے گی، یعنی قیامت کا ذکر ہے سورہ مبارکہ کے شروع میں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی، اس کا ہلایا جانا۔ انالیسز اگر میں آپ کے سامنے اس کا سمپل رکھوں تو کچھ چیزیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ جی اب زبانی کریں گے۔ ماشاءاللہ ہماری 14 صورتیں مکمل ہو چکی ہیں اعراب القرآن میں، اور الحمدللہ اب اس قابل ہو چکے ہیں کہ اگر بورڈ میں وہ ساری چیزیں میں نہ بھی لکھوں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو میں کوشش کروں گا کہ کچھ زبانی آپ کے سامنے انالیسز جو ہے وہ رکھ دوں، اور جو ضروری سمجھوں گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ بورڈ پہ میں اس کی ترکیب پوری رکھوں گا۔ تو اذا جو ہے یہ شرط کے لیے ہے جی، کلیئر ہو گیا؟ آپ نوٹ کرتے جائیں اپنے نوٹس بنانے کے لیے اگر آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ زلزلت یہ فعل مجہول ہے، جب بھی فعل مجہول آئے گا اس کا نائب الفاعل ضرور ہوگا، وہ نائب الفاعل یا ضمیر کی صورت میں ہوگا یا ظاہر ہوگا۔ آگے رفع میں آ رہا ہے تو اس کا نائب الفاعل ظاہر ہو گیا۔ اور زلزالہا، زلزالہا مضاف مضاف الیہ ہو کر اس کا مفعول مطلق ہو گیا۔ زلزلت فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ شرطیہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اگر یہاں تک ہی ہم صرف رکھیں کہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین کو پوری شدت کے ساتھ ہلا دیا جائے گا، مختلف تراجم آپ کو ملیں گے، تو کیا ہوگا؟ وہ جواب شرط آگے آنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس ترتیب سے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو ہے وہ ہے واو آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی شرط پوری نہیں ہوئی کہ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور کیا ہوگا، اور کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ تو یعنی یہ ابھی شرط چل رہی ہے، تو بجائے اس کے کو ابھی ہم اسے جملہ شرطیہ بنا دیں، ہم اسے معطوف علیہ کر دیتے ہیں، کیونکہ اگلا جملہ جو ہے وہ واو عاطفہ کے ساتھ آ رہا ہے جی۔ تو دوسرا جملہ کیا ہے اسے دیکھتے ہیں جی۔ دوسری آیت آپ کی بورڈ پہ موجود ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ تو پیٹرن دیکھیں کتنا خوبصورت ہے قرآن مجید کا، اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے اس میں آپ دیکھیں کتنا ردم آپ کو مل رہا ہے۔ واو آپ کا عاطفہ ہو گیا جی۔ اخرجت تھا جس میں تا ساکن کو آگے ملانے کے لیے زیر دی گئی۔ اخرجا یخرجو اخراجن، باب فعل خا را جیم مادہ، اخرجا یخرجو اخراجن باہر نکالنا۔ واو آپ کا حرف ہو گیا، اخرجت فعل ہو گیا، الارض اسم ہو گیا، اسقالہا اسم کے ساتھ آ رہا ہے مضاف مضاف الیہ۔ اسقال ثقل کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، ثقل کہتے ہیں بوجھ کو، اور اس کی جمع مکسر آ رہی ہے افعال کے وزن پہ، تو اسقال وزن بھی جمع مکسر کا ساتھ ساتھ نوٹ کیجئے گا۔ تو 3 اسماء، ایک فعل اور ایک حرف پر مشتمل یہ آپ کی آیت ہے، اور یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ آپ کا معطوف بنے گا جی، ٹھیک ہے۔ معطوف اول کر لیں کیونکہ آگے پھر ایک واو ہے، تو معطوف اول بن جائے گا یہ اس کا۔ اخرجت الارض، اب یہ فعل جو ہے یہ فعل معروف ہے، مجہول نہیں ہے، ساتھ دونوں الحمدللہ ہماری ریویژن ہوگی اس حوالے سے۔ وہاں پر الارض زلزلت کے لیے نائب الفاعل تھا، یہاں پر الارض اخرجت کے لیے فاعل ہے جی، ہے دیکھیں دونوں رفع میں، لیکن کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ فاعل ہے یا نائب الفاعل ہے؟ فعل آپ کو بتائے گا، جس طرح آپ کو فعل سے پتہ چلتا ہے انگریزی میں بھی یہ ایکٹیو وائس ہے پیسیو وائس ہے۔ اگر میں کہتا ہوں زید ہیلپڈ، تو زید سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ایکٹیو وائس جملہ ہے۔ کیسے پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ ہیلپ سیکنڈ فارم استعمال ہوئی ہے۔ لیکن جب میں کہتا ہوں زید واز ہیلپڈ، تو اب یہ پیسیو وائس ہے، اور پیسیو وائس ہونے کا کیسے پتہ چلا آپ کو؟ واز ہیلپڈ جو ہے یہ ورب نے بتا دیا آپ کو کہ یہ اب جملہ پیسیو وائس ہے، ایکٹیو وائس نہیں ہے۔ تو الارض دونوں جگہ پہ رفع میں ہے، زید دونوں جگہ پر سبجیکٹ کے طور پر استعمال ہوا ہے، لیکن ایکٹیو وائس ہے یا پیسیو وائس ہے وہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ فعل سے پتہ چل رہا ہے۔ ہیلپ لگا ہوا ہے سمپل، اوکے، ایکٹیو وائس۔ واز ہیلپ لگا ہوا ہے، پیسیو وائس۔ زلزلت اگر یہاں پر ہوتا نا اخرجت، ٹھیک، پھر یہ تھا پیسیو وائس، پھر یہ مجہول تھا، اس وقت یہ ایکٹیو وائس ہے یعنی فعل معروف ہے۔ تو اخرجت فعل معروف، الارض اس کا فاعل، اسقالہا مضاف مضاف الیہ مل کر
اخرج فعل کے لیے مفعول، فعل اخرجت اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، ٹھیک ہو گیا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور ترجمہ ہم اسی طرح اذا کی وجہ سے مستقبل میں کر رہے ہیں، قیامت کا ذکر ہے. اور زمین باہر نکال دے گی اثقالہا اپنے بوجھوں کو، یہ مفعول ہے تو اپنے بوجھوں کو. اب زمین کے بوجھ کیا ہیں؟ مردے باہر نکال دے گی، خزانہ باہر نکال دے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال دے گی. جیسے میں نے سورۃ الانشقاق میں آپ کو بتایا ہے کہ وہ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، جو کچھ اس کے اندر ہے وہ نکال باہر کرے گی اور خالی ہو جائے گی. 2 آیات ہو گئی جی. اب بجائے اس کے وہ ساری میں چیزیں پھر وہی لکھوں بار بار، فعل فاعل مفعول، اور اس طریقے سے ہمارا الحمدللہ آپ اس ٹیون ہو چکے ہیں اس حد تک کہ یہ چھوٹی جو ہیں وہ کنسٹرکشنز وہ آپ کر لیتے ہیں. جیسے کوئی مشکل آئے گی یا جس میں کوئی چیز ہوئی، کوئی پوائنٹ ایسا ہوا تو اس کے لیے میں بورڈ پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لکھ دوں گا. 2 آیات الحمدللہ ہماری مکمل ہوگی. تیسری آیت کو دیکھتے ہیں جی، وہ کیا ہے. یہ تیسری آیت ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، واو آ گیا عاطفہ، تو اس لیے میں نے کہا تھا کہ ابھی ہم اسے پورا شرط نہیں بنا رہے. اچھا، اس ایسے اذا والی جو ہوتے ہیں نا جملے، ان کی ترکیب بڑی کرٹیکل، بڑی پیچیدہ قسم کی بھی آپ کو ملے گی. تو جو میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کہ عربی زبان میں جملوں کی ایک سے زائد طرح کی ممکن ہے، تو میں نے کوشش یہ کی ہے، یا میں نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کو آسان ترین ترکیب جو ہے وہ دی جائے. ٹھیک ہے، تو یہ آسان ترین ترکیب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ورنہ اگر میں تھوڑی سی اسے ٹیکنیکلی بتاؤں نا، تو اذا کو وہ ظرف قرار دے کر اس جملے کو مضاف الیہ بناتے ہیں، اور پھر کس کے متعلق کرتے ہیں، وہ جو آگے جواب ہوتا ہے اس کے متعلق کرتے ہیں. بڑی ٹیکنیکل سی وہ ترکیب بن جاتی ہے. اس میں آپ کو نہیں الجھا رہا. سمپل میں نے آپ کو کہا جی اذا آپ کا شرط کے لیے، اور یہ سارا شرط بن رہا ہے. اب یہاں تک ہماری شرط جو ہے امید ہے کہ مکمل ہو جائے گی. اس میں معطوف علیہ یہ ہے، معطوف یہ ہے، اور معطوف اول یہ ہے، اور معطوف ثانی یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب اس کو گرامیٹیکلی تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے الفاظ کو کاؤنٹ کر لیں. واو آپ کا حرف ہو گیا، کالا فعل ہو گیا، الانسان اسم، ما آپ کا اسم استفہام، اور لہا اب یہ اٹیچ ضمیر جو ہے یہ آپ کی حرف کے ساتھ آ رہی ہے تو مجرور متصل. ٹھیک ہو گیا، یہ بھی حرف ہے. تو 1 2 حروف ہے، ایک فعل ہے، اور 1 2 3 اسماء پر مشتمل آپ کی یہ آیت ہے. اس کا انالیسز اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تھوڑا سا، تو یہ ذرا ہے، آپ کہہ لیں کہ ایک چیز اس میں ٹیکنیکلی آپ کو بتانی پڑے گی. واو جیسے کہ میں نے کہا کہ عاطفہ ہو گیا آپ کا جی. قالا بہت دفعہ فعل ہو چکا ہے ہمارا جی، قالا یقولو کہنا، قالا اس کا فعل ہو گیا جی، اور الانسان اس کا فاعل ہے، تو یہ فعل معروف بھی ہو گیا. اب آپ فعل معروف اور مجہول کو بھی ساتھ ساتھ دیکھ لیا کریں. وقال الانسان، قالا فعل اپنے فاعل سے مل کر یہ بن گیا جی قول. اور جو کہا جاتا ہے وہ اس کا مفعول ہوتا ہے، جسے مقولہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو ما جو ہے یہ ہے، آپ کہیں کہ اس میں استفہام ہے، یہ بن گیا آپ کا مبتدا، اور لہا جار مجرور، یہ بن گئی آپ کی خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ انشائیہ ہو کر یہ بنا جی اس کے لیے مفعول، جسے میں نے کہا کہ جی یہ ہے اس کا مقولہ. اخرجت الارض اثقالہا معطوف اول تھا، قول اور مقولہ مل کر یہ بن گئے جی معطوف ثانی. وقال الانسان، اور انسان کہے گا. اب یہاں پر الانسان، ال کون سا ہے، اس سے مراد کون سا انسان ہے، تفسیر آپ کو ملے گی. بات وہی ہے جو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جیسے آپ جیل میں جاتے ہیں، پتہ آپ کو چلا کہ یہاں پر الانسان سے مراد کافر ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر مومن ہوتا تو مومن تو کہے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے جو اس نے فرمایا تھا. کافر دیکھے گا تو وہ کہے گا کہ کس نے ہمیں اپنی قبروں سے اٹھایا. اس طرح کی ڈیٹیلز آپ کو ملیں گی. کسی نے کہا جی یہاں پر کافر مراد ہے، کسی نے کہا کہ نہیں جی مجرد انسان مراد ہے، جو بھی انسان ہوگا. بہرحال یہ تفصیل ہے، لیکن وہ جو اصل فوکس ہے قرآن مجید کا، جو اپنا ایک اثر ہے، صورتوں کا ان کا اپنا اثر ہے، اس سے آپ دیکھیں فوراً آپ کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جاتی ہے، پھر آپ ڈیٹیلز میں چلے جاتے ہیں. سمپل اس سورہ مبارکہ اس منظر کو سامنے رکھیں کہ جب زمین پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنا سب کچھ باہر نکال کر پھینک دے گی،
اور اس وقت جو انسان ہوگا وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا کہ ما لہا، ما لہا، ما کیا لہا، اس کو کیا ہے، یعنی اس کو کیا ہو گیا، یہ تعجباً وہ کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ کیا، کیوں یہ ساری چیزیں جو ہے وہ باہر نکال رہی ہے۔ ایک رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ جو اس سے اگلی آیت ہے نا، یومئذ تحدث اخبارہا، کسی نے کہا کہ جی یہ ان آیات میں تقدیم و تاخیر ہے، یعنی زمین جب اپنی خبریں بیان کرے گی تو انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا۔ ایک رائے بہرحال یہ بھی موجود ہے، لیکن ہم اسی ترتیب سے چل رہے ہیں۔ تو زلزلت الارض زلزالہا، اخرجت الارض اثقالہا، قال الانسان ما لہا، معطوف علیہ اپنے معطوف اول اور معطوف ثانی، یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ قول اور مقولہ مل کر یہ آپ کا معطوف ثانی ہو گیا۔ تو معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط، یہاں پر آپ کی شرط جو ہے مکمل ہو گئی۔ اب جواب شرط کیا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز مل جاتی ہیں۔ کسی نے کہا جی محذوف ہے، کسی نے کہا نہیں یہ جو اگلا جواب ہے۔ تو آسان ترکیب پھر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ اگلی آیت ہے وہ اسی کا جواب ہے، جواب شرط ہے۔ اس کو دیکھتے ہیں جی وہ جواب کیا ہے۔ وہ جواب بھی کہ سنگل ایک جملے پر مشتمل ہے یا اس کے ساتھ بھی کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی اگلی آیت سورۃ الزلزال کی۔ جی جواب شرط کے ساتھ آپ کے سامنے آیت بورڈ پہ موجود ہے، الفاظ کو غور کر لیں۔ یوم اذن، مضاف مضاف الیہ، اس پہ ہم بات کر چکے ہیں پچھلی دفعہ تفصیل سے کہ یوم اذن از اکول ٹو یوم اذ کان کذا، یعنی وہ دن جب زمین ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے، یعنی پوری شدت کے ساتھ ہلا دی جائے گی اور زمین اپنے تمام بوجھ جو ہے باہر نکال کرے گی اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہوا، اس دن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یوم اذن یہ آپ کا یوم مضاف اور پورا ایک جملہ از آپ کا اسم ہو گیا۔ تو یہ دو اسما ہو گئے، تو حدیثو فعل ہو گیا اور اخبارہ پھر اخبار کے ساتھ آ گیا آپ کی ضمیر متصل، تو مضاف مضاف الیہ ترکیب بن گئی۔ سمپل ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے۔ تو یوم اذن کو میں بنا دیتا ہوں جی مفعول فی مقدم تحدثو کے لیے۔ حدثا یحدثو، ہا دال سا، ہا دال سا باب تفعیل، حدثا یحدثو تحدیثا بیان کرنا، تحدثو یحدثو تحدثو واحد مؤنث غائب کا صیغہ، اور ضمیر جو ہے ہیا کی ضمیر وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ زمین کی طرف جا رہی ہے۔ اخبارہا، اخبار، اخبار خبر کی جمع ہے اور کس وزن پہ ہے جی؟ جمع مکسر افعال، تو دو افعال کے وزن آپ کے ریوائز ہو گئے، ایک اسکال تھا ایک اخبار ہو گیا۔ تو یوم اذن تحدث اخبارہا، فعل اپنے فاعل، تحدث فعل بفاعل، اخبارہا مضاف مضاف الیہ مفعول، اور یوم اذن وہ آپ کا ظرف، یعنی مفعول فی، فعل اپنے فاعل، مفعول بھی اور ظرف یا مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب شرط، اگر تو یہاں تک ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے بہرحال دیکھتے ہیں یہ جواب شرط آپ کا بن جائے گا، یعنی اس دن وہ بیان کرے گی اپنی خبریں، وہ بیان کرے گی اپنی خبریں اس دن، یعنی جس دن یہ ایسا ہوگا تو اس دن وہ اپنی خبریں بیان کرے گی۔ زمین کی خبریں کیا ہے؟ زمین روایات میں آتا ہے کہ زمین اپنے اوپر جو کچھ ہوا ہوگا وہ کھول کر بیان کر دے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر حدثا یحدث بیان کرے گی، اپنی خبریں بیان کرے گی، کس سے بیان کرے گی؟ تو گرامر والے کہتے ہیں جی یہ اخبارہا اس کا مفعول ثانی ہے اور اس کا مفعول اول جو ہے وہ محذوف ہے، یعنی وہ الناس ہے، یعنی وہ لوگوں سے خبریں بیان کرے گی، بتائے گی، سب کچھ کھول کر رکھ دے گی کہ اس بندے نے میرے اوپر کیا کیا کچھ جو ہے وہ کیا ہے۔ اب ذرا اس کو تصور کریں، اس میں لائیں کہ آپ کا سب کیا کرایا جو ہے وہ اوپن ہو جائے، سامنے آ جائے، تو کیا حال ہوگا؟ اچھا، اب یہاں پر جو نہ ماننے والے ہیں ان کو اعتراض ہو جاتا ہے زمین خبریں کیسے بیان کرے گی، زمین کیسے بولے گی؟ تو آج کے دور کے انسان کے لیے ایک بات بالکل مشکل نہیں ہے کہ زمین کیسے بولے گی، ٹھیک۔ جب انسان کی اپنی بنائی ہوئی کوئی چیز اس کے ایک اشارے پر بول پڑتی ہے تو یہ زمین کس نے بنائی ہے جی؟ جب اس کا مالک اسے حکم دے گا، اسے اشارہ کرے گا تو یہ زمین بھی بول پڑے گی، لہٰذا اس کا ذکر آگے کیا گیا اگلی آیت میں، بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ تو میں آیت بورڈ پہ لکھتا ہوں اور اس کو پھر جوڑتا ہوں جی، اس کو بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا کو اس
آیت کے ساتھ ہم نے کیسے جوڑنا ہے. تو یہاں تک آپ کی 4 آیات ہو گئی جی. 5ویں آیت کیا ہے وہ میں بورڈ پہ لکھتا ہوں جی. 5ویں آیت ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا. با آپ کا حرف ہے، حرف جر، کلیئر ہو گیا. اور انا آپ کا حرف ہے حروف مشبہ بالفعل. ہم نے اپنے لیکچر میں یہ جو میں طریقۃ الاسریہ کی دوسری بک کروا رہا ہوں اس میں میں نے تفصیل سے اس کے بارے میں بتایا ہے. یہاں میں اس کو ریوائز کر دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ بات کو. انا آپ کا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل. 2 حروف ہو گئے. ربا کا اٹیچ ضمیر اسم کے ساتھ آئی، مضاف مضاف الیہ، تو دونوں اسماء ہو گئے جی. اوہا فعل ہو گیا، اور لہا وہی جار مجرور آپ کا اٹیچ ضمیر جو ہے وہ حرف کے ساتھ آئی ہے. تو کتنے حروف ہو گئے جی؟ 1 2 3 آپ کے حروف ہو گئے، اور 1 2 3 آپ کے افعال ہو گئے، جس میں 3 آپ کے اسماء ہو گئے، جس میں 2 اسم ضمیر ہے اور 1 اسم ظاہر ہے، اور اوہا ایک فعل ہے. اچھا جی، اوہا واو ہا یا مادہ ہے، وہی بالکل سمپل سا ورڈ ہے جی. وہی کے لغوی معنی کیا ہوتے ہیں؟ اشارہ کرنا. صحیح ہو گیا. تو واو ہا یا کو جب آپ نے باب افعال میں ڈالا تو یہ بن گیا جی اوہا یا یو ہی یو. اوہا یا یو ہی یو ایو ہا ان. تو یہ نارمل رکھا میں نے آپ کے سامنے، اور جب قواعد اپلائی کیے تو یہ بن گیا جی اوہا یو ہی ای ہا ان. اس کے معنی اشارہ کرنا، حکم دینا کے معنی میں پھر یہ استعمال ہوا. اچھا، اوہا یو ہی جو ہے یہ الا کی پریپوزیشن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. یہاں پر لام کے ساتھ آیا تو کسی نے کہا کہ جی الا جس طرح استعمال ہوتا ہے اس کا صلہ، اسی طرح لام بھی اس کا صلہ استعمال ہو جاتا ہے. ایک رائے تو یہ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اب وہ چل رہا تھا نا آپ کا بالکل وہ فاصلے کی رعایت رکھتے ہوئے یہاں پر الا کی بجائے لام استعمال کیا گیا. ایک رائے یہ ہے جس طرح چل رہا تھا نا اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. تو وہ جو تھا ایک فاصلے کی رعایت کے لیے یہاں پر لام کو لایا گیا. ایک رائے یہ ہے. تو دونوں آراء میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جی. تو اوہا اس نے وحی کی، اس نے حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ تیرے رب نے. اب اس کا انالیسز میں آپ کے سامنے کروں گا کیونکہ یہ ذرا ٹیکنیکل سا ایک بن رہا ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا ہے کہ با جو ہے یہ با آپ کا حرف جر ہے، تو جب بھی حرف جر آئے گا تو آگے مجرور ہوگا. با حرف جر ہے، مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں پر با جو ہے سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے، اس لیے اس با کو جو کہ سبب بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کو با سببیہ کہا جاتا ہے. با سببیہ کے سبب بتانے کے لیے استعمال ہوا ہے. یعنی ہم کہیں گے با سبب اس کے یعنی تحدث و اخبارہا اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے، با سبب اس کے کہ ربا کا اوحا لہا تیرے رب نے اس کو حکم دیا ہوگا. ٹھیک، یہ میں ترجمہ نے آپ کے سامنے رکھ دیا. انا جو ہے جب جر آ گیا تو آگے مجرور ہوگا جی. تو انا یہ آپ کو پتہ ہے کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل، حرف تاکید. انا آئے چاہے انا آئے، چاہے لاکن آئے، چاہے کا انا آئے، چاہے لیتا آئے، چاہے لا اللہ ہے، ان کا ایک اسم ہوگا اور ایک خبر ہوگی. ان کا اسم جو ہے وہ نصب میں ہوگا اور ان کی خبر جو ہے وہ رفع میں ہوگی. یہ باتیں آپ الحمدللہ جانتے ہیں. تو اب اس کا انا کا اسم جو ہے وہ آ رہا ہے ربا کا، اس لیے آپ نصب میں دیکھ رہے ہیں جو کہ مضاف اور مضاف الیہ کے طور پر ہے. یہ ہو گیا جی اسم انا. اسم انا آ گیا تو آگے خبر ہوگی. خبر جو ہے وہ آپ کی اوہا لہا. اوہا فعل با فاعل، لہا جار اور مجرور. یہ ہو گیا جی متعلق، کیونکہ گرامیٹیکلی ہم اسے متعلق ہی کہیں گے جار مجرور کے. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے جملہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بن گئی جی خبر انا.
انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ اب کیا بنا جی؟ یہ بنا مجرور، محلن مجرور اسے ہم کہیں گے. اور یہ جار اور مجرور، حرف جر اور مجرور، یعنی اس کو میں جار کر دیتا ہوں تاکہ ہمارا یہ پیٹرن کلیئر ہو جائے. جار اور مجرور مل کر یہ ہو جائیں گی جی متعلق. اور کس کے متعلق ہوں گے؟ یہ ہو جائیں گے متعلق تحدث فعل کے. ٹھیک، تو یہ پورا جملہ جو ہے، یعنی یہ پورا پارٹ ہے، یہ جو پوری آیت ہے، یہ متعلق ہم نے کر لی تحدث فعل کے. تو اب ہم اس کو دوبارہ ذرا کرتے ہیں کہ تحدث فعل اپنے فاعل، مفعول بھی، مفعول فی مقدم اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب شرط. کلیئر ہوگی جی بات؟ اچھا، اب یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور اس کو کر لیں ذہن میں تازہ. یہ میں نے تفصیل سے بات کر تو دی ہے طریقۃ العصریہ کتاب نمبر 2 کے لیکچر میں، جہاں پر انا و اخواتها کو ذکر کیا گیا. ریوائز کر دیتا ہوں میں آپ کے سامنے. دیکھیں جی، تاکید کے لیے 2 حروف استعمال ہوتے ہیں حروف مشبہ بالفعل میں سے. ایک ہوتا ہے انا اور ایک ہوتا ہے انا. انا جو ہے یہ جملے میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا. تبدیلی سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ جملے کو جملہ ہی رہنے دیتا ہے، جملے کو بدلتا نہیں ہے، تاکید پیدا کر دیتا ہے. سمپلی میں نے کہا جی زید صالح، زید نیک ہے، انا زیدن صالح، واقعی زید نیک ہے، جملہ پورا کا پورا رہا. لیکن یہ جو انا ہے یہ جملے میں تاکید تو پیدا کرتا ہے لیکن جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا. جملے کو جملہ نہیں رہنے دیتا بلکہ جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے. جب مفرد کے معنی میں کر دیتا ہے تو اب آپ اس کو فاعل بنا لیں، آپ اس کو مفعول بنا لیں، آپ اس کو نائب الفاعل بنا لیں، آپ اس کو مجرور بنا لیں، جیسے کہ ہم نے یہاں پر بنا لیا. تو گویا یہاں پر اس انا نے اس جملے کو، یہ جو جملہ اسمیہ تھا نا، جملہ اسمیہ خبریہ، اس میں 2 کام کی. ایک تو تاکید پیدا کی اور دوسرے اس جملے کو جملہ نہیں رہنے دیا بلکہ جملے کو مفرد کے معنی میں کر دیا. ٹھیک ہے، لہٰذا وہ بتاویل مفرد یہ مجرور ہو گیا. اب یہاں پر انا جو ہے وہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی انا نہیں ہوگا سے مراد ہے کہ انا کا اثر ہم نہیں دکھائیں گے. اب مفرد کے معنی میں کرنا، اس کے معنی کیا ہوں گے، اس جملے کو مفرد کے معنی میں کیسے کیا جاتا ہے جی، یہ ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جملہ اسمیہ ہو اس کو آپ مفرد کے معنی میں کیسے لا سکتے ہیں، اور جملہ فعلیہ ہو تو اس کو آپ مفرد کے معنی میں کیسے لا سکتے ہیں. تو ایک چھوٹا سا ٹاپک ہے، یہاں پر کلیئر کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ آگے آپ کے لیے بہت ساری آسانیاں جو ہیں اس حوالے سے پیدا ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ ٹاپک ساتھ ہی مل جائے گا اس کے کہ وہ جو مصدر کے معنی میں ہم کر دیں کہ جی اس نے اس کو مصدری معنی میں کر دیا، تو مصدری معنی میں کیسے ہو جاتا ہے یہ سارا. اس کے لیے کہا جاتا ہے جی اس مضمون جملہ، ایک ٹاپک ملتا ہے گرامر کی کتابوں میں کہ اس کا مضمون جملہ نکال لیں. مضمون جملہ نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. مضمون جملہ سے مراد کیا ہے؟ جملے کا ایک مضمون ہے، اس جملے کا اپنا ایک مضمون ہے، اس سے وہ مضمون جملہ نکالنا جو ہے وہ کیا ہے، اگر تو وہ جملہ اسمی ہے. دیکھیں میں نے کہا جی زید قائم، یہ جملہ اسمی ہے. زید قائم کا مضمون جملہ آپ نکالنا چاہتے ہیں تو سمپل سی بات ہے جی، اس قائم یہ جو لفظ ہے آپ کا، خبر جو ہے جملہ اسمیہ کی جو خبر ہے اگر وہ مشتق ہے، اگر وہ مشتق ہے تو اس کا مصدر نکال لیں. قائم، قام یقوم قائم. ٹھیک ہے، قائم تو اسم الفاعل ہے نا، تو قام یقوم اس کا مصدر کیا آئے گا جی؟ اس کا مصدر ہوگا قیامن. تو مصدر اس کا نکالیں خبر کا، اس کا مصدر ہے قیام. مصدر نکال لیا آپ نے جی قیام. اس مصدر کو اس کے مبتدا کی طرف اضافت دے دیں. مبتدا کیا ہے؟ زید، زید کو مضاف الیہ بنا دیں. تو اس کا مضمون جملہ جو نکلا ہے وہ نکلا ہے قیام زیدن، زید کا کھڑا ہونا. زید قائم، زید کھڑا ہے، قیام زیدن، زید کا کھڑا ہونا، یہ اس کا مضمون جملہ نکل گیا. اب آپ نے کہا جی
اِنَّ زَیدًا قائمٌ، واقعی زید کھڑا ہے. سمپل جملہ، تاکید پیدا ہو گئی، اِنَّ کا اثر بھی دیکھ لیا آپ نے. لیکن اگر آپ لاتے ہیں جی علمت ان زیدًا قائمٌ، اب اس کا اگر ترجمہ آپ کرتے ہیں نا مجھے معلوم ہے کہ زید کھڑا ہے، تو تاکید آپ کو لفظوں میں نظر نہیں آ رہی. اب اس کا پھر ترجمہ اگر آپ اس طور پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح ہوگا کہ واقعی مجھے زید کے کھڑے ہونے کا علم ہے، واقعی مجھے زید کے کھڑے ہونے کا علم ہے. تو یہ اس طریقے سے ٹرانسلیشن اس کی بنے گی. ٹھیک ہو گیا. تو جملہ اسمیہ کا مضمونی جملہ نکالنے کا میں نے طریقہ آپ کو بتا دیا ہے. اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں جی اس کا کیسے ہم مضمون جملہ جو ہے وہ نکالتے ہیں. جی یہاں پر مبتدا کیا ہے، انا کو سائڈ پہ کریں تو مبتدا ہی بچتا ہے نا. تو یہاں سے مبتدا تھا جی ربو کا اوحا لہا. خبر جو ہے وہ مشتق ہے، آپ کو نظر آ رہی ہے. اوحا فعل ہے، فعل مشتق ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے. اس کا مصدر نکالیں. اوحا کا مصدر ہو گیا جی ایہا ان. ایہا کو مضاف بنا دیں. کس کی طرف؟ اس کے مبتدا کی طرف. ایہاؤ ربکا لہا، وہ باقی حصہ ویسے ہی رہے گا، یعنی تیرے رب کا اس کو وحی کرنا. ایہاؤ ربکا لہا. اب اس کو ہم کچھ ایسے بیان کر سکتے ہیں کہ یومئذ تحدث اخبارہا بسبب ایہاء ربکا لہا، یعنی اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی باسبب تیرے رب کے اسے حکم دینے کے. یعنی زمین اپنی خبریں بیان کرے گی تیرے رب کے اسے حکم دینے کی وجہ سے. تو یہ اس کا آپ کہہ لیں کہ لفظی ترجمہ ہو سکتا ہے. تو اس پیٹرن پہ آپ نے جی کوشش کرنی ہے مضمون جملہ نکالنے کی. اچھا اب دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر جملہ فعلیہ ہو، جملہ فعلیہ، اس کا مضمون جملہ کیسے نکالیں گے؟ مثلا جملہ فعلیہ ہے جی قام زید. اس کا بھی بڑا آسان طریقہ ہے جی، جو فعل ہے اس کا مصدر نکال لیں. اس کا مصدر کیا ہے جی؟ قیام، اور اس فعل کو اس کے فاعل کی طرف اضافہ دے دیں. تو کیا بن گیا جی؟ قیام زید، زید کا کھڑا ہونا. تو دونوں کا مضمون جملہ سیم ہی نکل رہا ہے. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. انشاءاللہ تعالی مضمون جملہ جو اب آپ نکالنے کے قابل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آ جائیں گی. تو الحمدللہ یہاں پر ہماری 5ویں آیت مکمل ہو گئی جی. یومئذ تحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا. اب یہاں پر جواب شرط مکمل ہو گیا. اب دیکھتے ہیں جی آگے کیا ہے. تو میں وہ بات جو مختصر کرتا ہوں اس کو ساتھ جوڑ لیں کہ میں نے اشارہ آپ کو کیا تھا کہ انسان بعض اوقات یہ اس کے ذہن میں سوال آتا ہے، شیطان ڈال دیتا ہے یا لوگ ڈال دیتے ہیں زمین کیسے بولے گی. تو میں نے کہا کہ جب انسان کی بنائی ہوئی ایک چھوٹی سی چیز انسان کے اشارے پر، اس کے حکم پر، ایک ریموٹ ہی دبتا ہے نا، یعنی ریموٹ کا بٹن دبتا ہے، ریموٹ نہیں دبتا، بٹن دبتا ہے اس کا، اور وہ بنائی ہوئی چیز جو ہے بول پڑتی ہے. ٹھیک، چاہے وہ آپ کا ٹی وی ہو، چاہے وہ آپ کا تھیٹر ہو، مووی تھیٹر ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ آپ کے ایک بٹن دبانے سے بول پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بنائی چیز جب اللہ اسے حکم کرے گا تو وہ کیوں نہیں بولے گی؟ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے. اگلی آیت دیکھتے ہیں جی پھر اس کے بعد کیا ہوگا. 6 آیت آپ کی بورڈ پہ موجود ہے. یہاں تک یہ آیت ہے. الفاظ گن لیں. یومئذ 2 اسما ہو گئے جی آپ کے. یستر فعل ہو گیا، الناس اسم ہو گیا، اشتاتن اسم ہو گیا. اسم کی آسان سی پہچان، تنوین آ جائے، الف لام آ جائے، اسم ہے. لام آپ کا حرف ہو گیا. یرو آپ کا فعل ہو گیا، اور اعمالہم آپ کے 2 اسما ہو گئے. ٹھیک ہے، وہی پیٹرن متصل ضمائر. تو 2 3 4 5 اور 6 اسما اور 2 فعل اور 1 حرف پر مشتمل آپ کی یہ آیت ہے. جملہ نیا شروع ہو رہا ہے تو اس لیے ہم اس کو آپ کہہ لیں کہ مستانفہ، جملہ مستانفہ بنا دیں گے، نیا جملہ بنا دیں گے. یومئذ، اب یہ بھی مفعول فی مقدم ہو گیا. یصدرو، صاد را، صدر یصدرو، صدر یصدرو باب نون سے استعمال ہوا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں آنا لوٹنا. پہلے یہ آتا تھا جی جانور کے
پانی پینے کے لیے آنا، اس سے پھر مجرد یہ آنا کے معنی میں استعمال ہونے لگا. صدر یسترو، یسترو فعل ہے، فعل معروف ہے اس لیے کہ آگے اس کا فاعل جو ہے وہ ذکر ہے، مذکور ہے. الناس اس کا فاعل ہے، الناس جس لوگ آئیں گے، یستر الناس لوگ آئیں گے. اشتاتن، اشتاتن جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں حالت نصب میں آیا ہے تو یہ حال کے طور پر آیا جی الناس کے حال کے لیے. اور اشتات یہ بھی افعال کا وزن آپ دیکھ لیں، اشتاتن افعالن. شتن شین تاتا مادہ ہے، شتن یا شتاتن اس کی جمع ہے جی یہ اشتات، اور اس شتن یا شتات کے معنی ہوں گے جی مختلف متفرق ہو کر. تو الناس پھر ہم اس کو ابھی فاعل نہیں بنا رہے بلکہ اس کو بنا دیتے ہیں جی ذوالحال. تو اس طرح کر لیتے ہیں یسترو فعل، الناس ذوالحال، اشتاتن حال، ذوالحال اپنے حال کے ساتھ مل کر یسترو کے لیے فاعل بن گیا. ٹھیک. لیُرَوْا اعمالہم، اب یہ لام کون سا ہے جی؟ یہ لام ہے لام کئی، اور لام کئی جب آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے اس کے بعد ایک ان جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے. ٹھیک، ان مصدریہ مقدر ہوتا ہے. پھر یہاں پر ابھی جو ہم نے بات کی ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائے گی. کون سی بات کی ہے کہ کس طرح اس کے مصدری معنی میں اسے کنورٹ کرتے ہیں. تو لام آپ کا ویسے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جار ہے، حرف جر ہے، اور اس کے بعد ان تعلیل کے لیے آیا نا، وجہ بتانے کے لیے. لی تاکہ ان مقدر ہے، اس کی وجہ سے یُرَوْا اعمالہم یہ پورا جملہ فعلیہ جو ہے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کر ان مقدرہ کی وجہ سے، ان مصدریہ کی وجہ سے بتاویل مصدر یہ مجرور ہو جائے گا لام کے لیے، اور لام جار اپنے مجرور کے ساتھ مل کر یہ متعلق ہو جائے گا یسترو فعل کے. تو یسترو فعل اپنے فاعل یعنی ذوالحال اور حال، مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ مستانفہ. صحیح ہو گیا. لیکن آگے آ رہا ہے جی فاما من ثقلت، اس کو پھر دیکھیں گے فا کیا ہے، اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے. اٹیچ کر لیں تو پھر اس کو ہم معطوف علیہ بنا دیتے ہیں، اور پھر فا عاطفہ کر کے اگلے دونوں جملوں کو ہم معطوف اول اور معطوف ثانی بنا کر اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس میں یہاں پر آ گیا جی یُرَوْا. یُرَوْا کو ذرا دیکھ لیں. یُرَوْا جو ہے یہ آپ کا ہے را حمزہ یا مادہ، اور باب افعال میں آیا جی. یہاں پر آپ کو پتہ ہے پہلے یہ ٹیکنیکل سا فعل ہے رآ یرا، اس کا نارمل ماضی مضارع جو آتا ہے وہ رآ یرا. ہوتا کیا ہے کہ ماضی میں تو اس کا حمزہ برقرار رہتا ہے، لیکن مضارع میں اس کا حمزہ جو ہے اپنی حرکت پیچھے ٹرانسفر کر کر خود غائب ہو جاتا ہے. تو ثلاثی مجرد میں جب با فتح یفتح سے آتا ہے تو اس کا حمزہ صرف مضارع سے نکلتا ہے، لیکن جب یہ باب فعال میں آئے گا تو اس کا حمزہ ماضی سے بھی نکلے گا اور مضارع سے بھی نکلے گا. باب فعال کا وزن کیا ہے جی؟ ارعیو، افعلو ارعیو، اور یفعلو یرعیو. حمزہ نے پیچھے حرکت دی، زبر خود غائب ہو گیا. ارعیو حمزہ نے پیچھے حرکت دی، زیر اور خود غائب ہو گیا یریو. تو ثلاثی مجرد میں حمزہ صرف مضارع سے غائب ہوا تھا، مزید فی فعال میں آیا تو ماضی مضارع دونوں سے غائب ہو گیا. اب ناقص کے قواعد اپلائی کریں تو یہ آپ کا بن گیا جی ارا اور یوری. ارا یوری اراعتن، اراعتن دکھانا. رآ یرا کے معنی دیکھنا، باب فعال میں آیا تو دکھانا کے معنی ہو گئے. دیکھنا ویسے ہی متعدی فعل تھا، باب فعال میں آ گیا تو متعدی ہی رہا، لیکن اب دو مفعولوں کے ساتھ آیا. ٹھیک ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ لازم فعل باب فعال میں آتا ہے تو متعدی بن جاتا ہے، اور متعدی فعل اگر باب فعال میں آتا ہے تو اب اس کے دو مفعول ہو جاتے ہیں. ارا یوری ارا ان یا اراعتن دکھانا. دکھانا کسی کو دکھایا جائے گا اور کوئی چیز دکھائی جائے گی. اچھا جی، اب یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا یُرَوْا ہے یہ کیسے بنا ہے. تو یہ جو ارایو یوریو ہے نا، اس کے معنی ہے دکھانا. تو دکھانا ایک آپ کا فعل جو ہے یہ ہے، میں کہتا ہوں جی زید نے حامد کو ایک موبائل دکھایا.
زید نے حامد کو ایک موبائل دکھایا. زید فاعل ہو گیا, حامد مفعول اول ہو گیا, اور ایک موبائل جو ہے مفعول ثانی ہو گیا. اب اس سے جب میں مجہول بناؤں گا تو کیا بناؤں گا؟ زید کو ذکر نہیں کروں گا, کہوں گا حامد کو ایک موبائل دکھایا گیا. حامد کو ایک موبائل دکھایا گیا, تو جو حامد ہوگا پہلا مفعول وہ اس کا نائب الفاعل بن جائے گا, اور وہ جو ایک موبائل ہوگا وہ مفعول کے طور پر حالت نصب میں ہی رہے گا. یہ آپ جانتے ہیں, بیسک کورس میں ہم پڑھ چکے ہیں. تو مجہول اگر ہم بنائیں اس سے ارایو یوریو سے, تو مضارع مجہول ذرا بنا لیں تاکہ بجائے اس کے کہ ہم وقت اپنا لگائیں اس پہ. یہ جو یوریو ہے, مضارع مجہول بننے کے لیے کیا رولز ہیں جی؟ کیا کرتے ہیں؟ آخری کو چھیڑنا نہیں, اسے پچھلے کو چھوڑنا نہیں, زبر دینی ہے اور علامت مضارع پیش کے ساتھ لگا دینی ہے. یہ بن گیا جی یورایو. اب یہ یورایو سے کیا بن جائے گا؟ ناقص قواعد اپلائی کر کے یورا. یورا سے یا اسی یورایو سے جمع کا صیغہ بناؤں تو وہ کیا بنے گا جی؟ یورا یونا. جمع کا صیغہ میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے, یورا یونا. اب یورا یونا دو حروف علت اکٹھے ہو گئے, مادے کا حرف علت ڈراپ ہو جاتا ہے, صیغے کا حرف علت باقی رہتا ہے. اگر پیچھے زبر ہو تو صیغہ تیار ہوتا ہے, اگر زبر نہ ہوتی تو پھر صیغے کے حرف علت کے موافق حرکت لائی جاتی ہے. زبر تھا, صیغہ تیار ہے. یورونا, یورونا, یورونا مجہول ہے یہ یورونا. لام کئی لگا, مضارع خفیف ہوا تو کیا بن گیا جی؟ نون بھی ڈراپ ہو گیا اور ایک الف ایڈ ہو گیا, تو یہ بن گیا جی یورو. تو یہ یورو آپ کے سامنے آ گیا. تو یورونا, یورونا انہیں دکھایا جائے گا. انہیں اس کے اندر جو ہے ہم کی ضمیر وہ اس کا نائب الفاعل موجود ہے. آمالہم یہ اس کا مفعول ثانی ہے, مضاف مضاف الیہ. یورو فعل مجہول اپنے نائب الفاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر, ٹھیک ہے, یہ ان مصدریہ کی وجہ سے مصدر کی تعویل میں بتاویل مصدر بتاویل مفرد مجرور لام جارہ کے لیے لام جارہ اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا یسترو فعل کے. پورا جملہ اس طرح ہو گیا تاکہ انہیں دکھا دیے جائیں ان کے اعمال. کسی نے کہا جی اعمال نہیں دکھائے جائیں گے بلکہ جزا, اعمالوں کی جزا دکھائی جائے گی. اب یہ تفسیری باتیں ہیں, آپ پڑھیں گے خود ہی. اللہ تعالیٰ اعمال بھی دکھا دے گا, اللہ چاہے دکھا سکتا ہے. سوال مختلف پیدا ہوتے ہیں جی, اگر برائیاں انسان کرتا ہے توبہ کرتا ہے تو مٹ جاتے ہیں, تو اللہ کے لیے انہیں واپس لانا کون سا مشکل ہے جی؟ اللہ کم از کم دکھا تو دے گا نا, بعد میں دکھا کے مٹا دے. یہ اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرتا ہے. بہرحال یہ تفسیری باتیں ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں جی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں. تو لیوروا اعمالہم تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. اب اس کو ذرا لائیں اس ترتیب میں جو میں نے آپ کو کہا ہے کہ مضمون جملہ اور وہ سارا اسے کیا بنے گا. یعنی کیا بتایا تھا, جملہ فعلیہ ہوگا تو کیا کریں گے؟ فعل کا مصدر نکالیں گے. فعل کا مصدر نکال کے اس کو اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیں گے, ٹھیک. اب اگر وہ فعل مجہول ہے تو مصدر نکال کے اس کے نائب الفاعل کی طرف مضاف کر دیں گے, سمپل سی بات ہے. تو ایرا میں نے بتایا نا اس کا, ارا یوری اراءتن, ٹھیک ہے, یا اراءن. تو یہ اراءن جو ہے یہ اس کا مصدر اگر بنا تو ہم کہیں گے لِإِرَائِهِمْ آمَالَهُمْ, انہیں ان کے اعمال دکھائے جانے کے لیے, انہیں ان کے اعمال دکھائے جانے کے لیے. تو یہ اس طرح اس کا کچھ مفہوم جو ہے بن سکتا ہے. باقی ہماری سمپل اردو ہے, آپ کو پتہ ہے اردو میں ہم ترجمہ یوں کر سکتے ہیں کہ تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. یہ آسان ہے, لیکن بہرحال وہ جو ایک بنتی ہے کہ جی مصدری معنی پھر کیسے ہوتے ہیں, اکثر اسٹوڈنٹ سوال بھی کرتے ہیں, تو ان کے لیے میں نے ایک تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ وہ کوشش کریں. طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا اس کا کیا کرنا ہے. آپ نے جملہ اسمی ہے تو خبر اگر مشتق ہے تو اس کا مصدر نکال کر مبتدا کی طرف مضاف کر دیں, اور اگر جملہ فعلیہ ہے تو فعل کا مصدر نکال کر اس کے فاعل کی طرف مضاف کر دیں, ٹھیک ہے.
اگر خبر مشتق نہیں ہے تو کیا کرنا ہے، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی وقت بات کریں گے. ابھی تک ہمارے سامنے جو بھی آیا وہ ایسا نہیں آیا جس میں خبر مشتق نہ ہو، مشتق ہی تھی. لیکن جی یہاں پر ہماری 6 آیات مکمل ہو گئی ہیں کہ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم. اگلی آیت کیا ہے، فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. فا کے ساتھ آ رہا ہے. اب اس فا کو اگر ہم عاطفہ مان لیں، ٹھیک ہے، تو یہ معطوف علیہ بن جائے گا اور اگلا جملہ جو ہے وہ معطوف بن جائے گا. تو عاطفہ مان کر ہم اسے معطوف علیہ بناتے ہیں اور اسے معطوف کرتے ہیں. تو جملے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں جی. وہ جملہ کر لیا تو اگلی آیت جو ہے وہ بالکل اسی پیٹرن پہ ایک آدھے لفظ کی تبدیلی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخری آیت بھی آپ کی مکمل ہو جائے گی جی انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن 7ویں آیت آپ کے سامنے موجود ہے، فَمَن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ. اس کو ہم نے معطوف اول بنانا ہے، اس لیے کہ آگے جو جملہ ہے فَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، تو صرف ایک خیرن اور شرن لفظ کا فرق ہے، اور ایک آیت سمجھ میں آ گئی، دوسری آٹومیٹکلی آپ انشاءاللہ تعالیٰ کر لیں گے جی. فا آپ کا جیسے میں نے کہا کہ حرف ہے استنافیہ کہہ لیں. استنافیہ فا کہا گیا ہے تفریعیہ، فا کہا گیا ہے تفریعیہ، فا تفریعیہ. تفریعیہ میں لکھ دیتا ہوں، پھر اس کو مٹا بھی دوں گا آپ کے سامنے جی. تفریعیہ، فا تفریعیہ سے کیا مراد ہے جی؟ فا تفریعیہ اس فا کو کہا جاتا ہے جس کے ماں بعد کا علم، جس کے ماں بعد کا علم اس کے ماں قبل کی وجہ سے ہو. ایسے فا کو فا تفریعیہ کہا جاتا ہے. پھر سن لیں، یہ فا آپ کا عاطفہ ہے، فا تفریعیہ ہے. تفریعیہ مینز ایسا فا جس کے ماں بعد کا علم آپ کو ما قبل کی وجہ سے ہو. یہ ما قبل جو ہے اعمال دکھائے جائیں گے، اس کی وجہ سے پتہ چلے گا نا کہ آگے یعنی یہ جو اگلا ہے اس کا علم آپ کو اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو فا آپ کا حرف ہے جی. من آپ کا اسم ہے اور یہاں پر شرط کے لیے آیا ہے. کیوں شرط کے لیے آیا ہے، کیسے پتہ چلا شرط کے لیے آیا ہے کہ یعمل جو ہے یہ یعملو سے اخف ہو کر آیا ہے، تو یہ شرط کے لیے ہے. اچھا یہاں پر میں نے یہاں پر جو ہے وہ شد نہیں ڈالی، یہ تجوید کے رولز ہیں. میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تجوید کے رولز قرآن مجید پڑھنے کے لیے بالکل ہوں گے، لیکن جب لکھوں گا میں تو یہ شد وغیرہ آپ اس قابل ہونے چاہیے کہ حروف پر اگر حرکات نہیں بھی ڈلی ہوئی، کوئی بھی علامت نہیں ڈلی تو آپ اسے پڑھیں. یہاں پر آپ نہیں بھی میں نے ڈالا یہاں پہ شد، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ نون ساکن کے بعد اگر یرملون حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو یہاں پر آپ اس سے غنہ کرتے ہیں. میں نون میں آپ نون کی آواز جو ہے وہ لے کے جائیں گے ناک کے اندر. تو یہاں پر شد میں ڈالوں یا نہ ڈالوں، آپ نے بال قرآن پڑھتے ہوئے یہاں پر غنہ جو ہے وہ ضرور کرنا ہے. تو اسی طرح آگے بھی آپ دیکھیں گے کہ خیرین یرہ، یہاں پر بھی یہاں پر آپ کو ویسے مصحف میں شد لکھی ہوئی ملے گی، لیکن میں یہاں پر اس لیے نہیں لکھتا کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. ساتھ ساتھ تجوید کے بھی چھوٹے چھوٹے ٹپس جو ہیں وہ آپ کے علم میں ہونے چاہیے. اچھا جی میں بات کر رہا تھا یعمل یہاں پر اخف ہو کر آیا فعل مضارع، لہٰذا یہ من شرطیہ ہو گیا. اور مثقال ذرۃ یہ آپ کا مضاف مضافل ہے. آپ بات کر رہے تھے ہم کاؤنٹنگ الفاظ کی. فا حرف، من اسم، یعمل فعل، مثقال اسم، ذرۃ اسم، خیرن اسم، یرا فعل اور ہو اسم ضمیر. تو اب کاؤنٹ آپ خود کر لیجئے گا جی، اس میں کتنے ہو گئے سارے میں نے آپ کو بتا دیے کون کیا ہے. تو فا کو بتا چکا ہوں کہ فا عاطفہ تفریعیہ ہے. من شرطیہ ہے. جب من شرطیہ ہوگا تو ترکیب کیا ہوگی یہ ذرا دیکھ لیں جی، یہ بڑی اہم ترکیب ہے. من شرطیہ، اس کو میں یراہو کو چلو ابھی فی الحال یہیں پر لکھا رہنے دیتا ہوں اور یا مٹا دیتا ہوں اس کو پہلے، پھر اس کے بعد اینڈ پہ انشاءاللہ تعالی لکھ دوں گا تاکہ جگہ بن جائے. پھر جواب شرط، یہ جواب شرط ہے اصل میں، صحیح ہے، اس لیے اس جواب شرط کو ہم بعد میں لکھیں گے جی. من آپ کا شرطیہ مبتدا بن کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. یعمل آپ کا فعل ہے. ہم نے شرطیہ کا بھی آپ کو پتہ چل گیا، میں نے آپ کو بتایا کہ من شرطیہ کیوں ہے. اگر یہ شرطیہ نہ ہوتا تو فعل مضارع اخف نہ ہوتا. یہ شرطیہ اس لیے فعل مضارع اخف ہے. یعمل آپ کا فعل با فاعل، اور اس کے اندر جو ہوا کی ضمیر ہے وہ ٹھیک ہے نا اسی کے لیے استعمال ہو رہی ہے. مثقال ذرۃ، مثقال یہ آپ کا
سکل لفظ سے ہے، مسکال کسی نے کہا جی مفعال کے وزن پر اسم اعلیٰ ہے، برابر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں. اس کے برابر کے علاوہ بھی ایک دو معنی ہے لیکن یہاں پر برابر کے معنی میں ہے. مسکال یہ آپ کا مضاف بن گیا جی، اور ذرہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف الیہ مل کر یہ بن رہا ہے مفعول اس کے لیے. یعمل مسکال ذرۃ، ایک ذرے کے ہم وزن، ایک ذرے کے برابر. یعمل مسکال ذرۃ، صرف ابھی ذرا من کو نہ لائے. یعمل مسکال ذرۃ، وہ عمل کرے گا ایک ذرے کے ہم وزن، کسی ایک ذرے کے برابر. من شرطیہ لگایا تو جو عمل کرے گا ایک ذرے کے ہم وزن. ایک ذرے کے ہم وزن بات کلیئر نہیں ہو رہی. خیرن آگے حالت نصب میں لایا گیا. یہ حالت نصب اس کی کیوں ہے؟ دو گرامر والے بات کرتے ہیں کہ اس مضاف الیہ کو آپ بنا دیں یا تو مبدل منہو بنا دیں جی، ٹھیک ہے. یہ ویسے بن رہا ہے، اس کے لیے مفعول میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. اس کو مبدل منہو بنا دیں اور خیرن کو اس کے لیے بدل بنا دیں. یا مسکالہ ذرتن کو انہوں نے کہا جی آپ بنا دیں ممیز اور خیرن کو اس کی تمیز بنا دیں. مبدل منہو اپنے بدل سے مل کر یہ بن گیا جی مفعول بہ یعمل فعل کے لیے، صحیح. یا ممیز اپنی تمیز کے ساتھ مل کر یہ بن گیا مفعول بہ یعمل فعل کے لیے. یعنی یہاں پر خیرن جو ہے اس کے لیے دونوں پاسبلٹیز ہیں. اس کو میں نے کہا یا تو بدل بنا دیں یا اس کو تمیز بنا دیں. اگر یہ بدل بنے گا تو یہ مضاف اور مضاف الیہ مل کر مبدل منہو بن جائے گا. اگر یہ تمیز بنے گا تو مضاف اور مضاف الیہ مل کر ممیز بن جائے گا. جو بھی بنے گا اینڈ رزلٹ اس کا ان کے ساتھ مل کر جو ہے یہ مفعول بنے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن گیا جی شرط. اب یہ شرط ہے تو جواب شرط کیا ہے؟ جواب شرط ہے جی یراہو. تبھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اصل میں کیا تھا؟ یرا، رعا یرا، رعا یرا، یرا وہ دیکھ لے گا، ہو اس کو، وہ دیکھ لے گا اس کو. پھر انہوں نے کہا جی یرا جزاءہو، اس کا بدلہ دیکھ لے گا. لیکن بہرحال سمپل آپ ٹیکسٹ پہ رہیں. یرا ہو، یرا تھا جب جواب، آپ کو پتہ ہے کہ شرطیہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ شرطیہ جملے میں اگر دو فعل مضارع آ جائیں، شرط میں بھی فعل مضارع اور جواب شرط میں بھی فعل مضارع ہو، تو کیا ہو؟ دونوں فعل مضارع جو ہیں وہ اخف ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ. تو پہلا فعل مضارع یعمل اخف آپ کو نظر آیا. دوسرا فعل مضارع یرا تھا، یا لکھی ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے فعل ناقص جب اخف ہوتا ہے تو یا ڈراپ کر دی جاتی ہے، تو یہ اخف ہوا. یرا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جواب شرط. اب یہ شرط پلس جواب شرط یہ مل کر اس مبتدا کے لیے خبر بنے ہیں جی. تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. تو یہ اس کی ترکیب ہے. اور دوسرا جملہ بھی اس سے بھی اس کے ساتھ ہی لے لیں. یہ جو پورا ہم نے بنایا نا جملہ اسمیہ، اس کو آپ کر لیں معطوف اول. کیونکہ ہم نے اسے معطوف علیہ بنایا ہوا ہے، اس کو معطوف اول بنا لیں. اب وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ، اب واو آ گیا، وہ عاطفہ کر لیں، اور مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، اس جملے کو اسی پیٹرن پہ رکھ کے آپ معطوف ثانی کر دیں اور معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ، جو میں نے کہا تھا نا نیا جملہ شروع ہو رہا ہے تو مستانفہ، وہ جو وہاں پر بات کی تھی وہ اب ان کو ساتھ سب کو ملا کر جملہ فعلیہ خبریہ مستانفہ کر لیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب دوسری آیت جو اس کے آخری آیت ہے وہ بھی ساتھ ہی میں نے کر دی ہے، اس میں سے شر کا لفظ ہے، تو وہ آپ انشاءاللہ تعالی اسی پیٹرن پہ کر کے انشاءاللہ کر لیں گے جی. تو یعنی یہ مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ آپ کا بن چکا ہے، اسے معطوف اول کر دیں. اور دوسرا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، وہ بھی جملہ اسمیہ آپ کا معطوف ثانی بن جائے گا. تو یہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا. یہاں پر اب کچھ باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں، بڑی ضروری باتیں ہیں. مسکال جیسے میں نے کہا ہے کہ ہم وزن برابر کی بات ہے. اور ذرہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ ذرہ عربی زبان میں چھوٹی چیونٹی کو کہا جاتا ہے جی. ٹھیک ہے، چھوٹی چیونٹی ویسے ہی چھوٹی ہوتی ہے، اسے اور چھوٹا کر دیں تو یعنی کہ آپ کہہ لیں چیونٹی کا بچہ.
تو پھر نکرہ بھی لایا گیا. صحیح. عام وہ ذرہ اگر دوسرا والا لیں ریت کا ذرہ تو وہ بات نہیں بنتی. عرب کے آپ جانتے ہیں قرآن مجید کے اولین مخاطب عرب ہیں اور عرب کے مشاہدے کے اعتبار سے قرآن مجید میں بات کی گئی ہے. تو چونٹی جانتے تھے وہ ظاہر ہے, وہ نہیں چونٹی جانتے تو کون جانتا ہوگا. تو انہیں خطاب پہلے مخاطب ہوا ہے اور پھر سب ہم قرآن کے مخاطب ہیں. جی بتایا جا رہا ہے پہلے بات کی کہ لوگ متفرق آئیں گے, الگ الگ آئیں گے. ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ماحول, مختلف جینز دے کر پیدا کیا. صحیح ہے. ہر ایک سے برابر کا سوال نہیں ہوگا, پہلی بات تو یہاں پر سمجھ لیں. مختلف اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ سوال کرے گا. الگ الگ آئیں گے, اس لیے الگ الگ آئیں گے. انڈیویجولی حساب کتاب ہوگا, آپ کو پتہ ہے. اعمال دکھا دیے جائیں نا انڈیویجولی, اکٹھے آ جائیں گے تو بات تو نہ بنی, اس لیے الگ الگ. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ تاکہ پردہ پوشی رہے, دوسرے کے سامنے اس کے اعمال آ نہ جائیں. اللہ تو پھر اللہ ہے نا, اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. ہم اس دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں, جو بھی عمل کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے, لیکن لوگ نہیں دیکھ رہے. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنا, یہ ہے اللہ تعالیٰ کی وہ الستار, ستاری صفت کہ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرے گا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ساتھ جوڑ لیں. اس لیے آپ سے نے فرمایا من سترہ مسلمان, جس نے کسی ایک مسلمان کی ستر پوشی کی یعنی پردہ پوشی کی تو سترہ اللہ یوم القیامہ, تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی ستر پوشی کرے گا. تو لوگوں کے آپ کہہ لیں وہ جو ان کی کمیاں کوتاہیاں ہیں ان کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں, نظر انداز کیا کریں. اصلاح کرنی ہے, کیسے کرنی ہے وہ ایک الگ بات ہے. وہ جب ارادہ بن جائے اصلاح کرنے کا تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گی کیسے کرنی ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ آپ ٹو میں لگے رہیں کہ ہمیں کسی طرح ان کی کمزوریاں پتہ چلیں, ان کی ویک پوائنٹس پتہ چلیں اور پھر ہم ساروں کو بتاتے پھریں, چھپائیں, کوشش کریں. اچھا جی, اب لوگ الگ الگ آئیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. برے ہوں گے لوگ تو ان کے برے اچھے اعمال سارے دکھا دیے جائیں گے. یہ میں ایک رائے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, باقی تفسیر آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ. برے لوگ ہوں گے تو ان کے اچھے برے اعمال بھی دکھائے جائیں گے اور پھر ان کے اچھے اعمال پتہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بدلہ دے دیا ہوگا ان کا. جو کافر ہوں گے ان کی بات کر رہا ہوں, اور جو مسلمان ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے, توبہ انہوں نے کر لی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال دکھانے پہ تو قادر ہے, دکھا دے گا ان کے نیک اعمال, ان کے برے اعمال بھی انہیں دکھا دے گا, لیکن بعد میں انہیں ڈیلیٹ کر دے گا. پاسبلٹی ممکن ہے, تاکہ پتہ تو چلے انسان کو کہ اس نے کیا کیا تھا. یعنی یہ بھی آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی کا سبب بنے گا کہ انسان کو احساس ہوگا کہ اتنے میرے گناہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیے. ٹھیک ہے, لیکن بات جو کی گئی ہے وہ سمجھنے والی ہے کہ پس جو ایک ذرے کے ہم وزن, ایک چھوٹی چیونٹی کے ہم وزن, اس چھوٹی چیونٹی کے برابر بھی خیر کرے گا, نیکی کرے گا, یرہو وہ اس کو دیکھ لے گا, اسے نظر آ جائے گی. جو بھی انہوں نے کیا ہوگا وہ انہیں لکھا ہوا مل جائے گا, پتہ چل جائے گا. تو ذرا سی نیکی بھی چیونٹی کے بچے کے ہم وزن یا اس کے برابر بھی نیکی کا کام کرنے سے مت رکیں. موقع ملے کر دیں, چھوٹی سی نیکی بھی کرنے کا موقع مل رہا ہے کر دیں. پتھر آپ کو رستے میں نظر آ گیا ہٹا دیں, انسان گزر جاتا ہے, اس سے کیا ہوگا, بہت کچھ ہو جائے گا. چھوٹی سی نیکی ہے, اتنے موقع ملتے ہیں آپ کو نیکی کرنے کے, کریں, ہنس کے بات کریں, مسکرا کے بات کریں, بے شمار مواقع آپ کو ملیں گے. اور اس کے ساتھ پھر دوسری آیت بھی دیکھ لیں گے, وَمَن یعمل مثقال ذرۃ شرًا یرہ, ایک ذرے کے ہم وزن بھی برائی کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا. اتنی بڑی بڑی برائیاں کر جاتے ہیں. اور خاص طور پہ پھر ذہن میں رکھیے گا, خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے حوالے سے مراد ہے ہم جو کہتے ہیں نا حقوق اللہ اور حقوق العباد, حقوق العباد کے حوالے سے طنز کرنا, ذرا سی بات پہ کسی کو, خاص طور پہ معذرت کے ساتھ خواتین میں بہت بیماری پائی جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ٹونٹ, ذرا سی بات پہ طنز کرنا, سیدھی بات ہی نہیں کوئی کرنی, طنز کوئی لگا کے کوئی نہ کوئی, تو اس کے اثرات اس دل پر کیا اثر اس کا ہوتا ہے
ये सारी चीज़ें जितनी इतनी सी, और कहते हैं कोई नहीं, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? इस आयत को देख लें। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के बारे में आता है ना कि जब उन्होंने एक मरतबा इस सूरह मुबारक की तिलावत की रात को नमाज में, तो जब इस आयत पे पहुँचे तो सारी रात सो नहीं सके, सारी रात नहीं सो सके कि फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। और आप देखें अभी शायद रात को ये अपने इशा की नमाज में ये सूरत मुबारक सुनी होगी इमाम साहब से, और इमाम साहब भी खूब सोए और आप भी खूब सोए, इसलिए कि इन अल्फाज का अपना एक असर है। वो असर हमारे अंदर किसी तरह मुंतकिल हो जाए, बस ये रिक्वायरमेंट है जी इस पूरे कोर्स की भी और इन सूरतों की भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 15वीं सूरत जो है ये मुकम्मल हो गई है। एक छोटी सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, तो उस हवाले से ग्रामर भी हो गई है, इसकी अल्फाज पे भी बात हो गई है, ज़र्रा भी आपने देख लिया क्या होता है, मिसकाल पे भी मैंने बता दिया, सब कुछ हो गया। अब असल जो है उससे असर लेना कि हमने उससे असर कितना हासिल किया। असर नहीं जब तक लेंगे आपके अंदर चेंज आनी चाहिए जी, जाहिर बात है। जब तक चेंज नहीं आएगी उस वक्त तक बात नहीं बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला कुरान मजीद के साथ हमें जुड़े रहने की, इसे पढ़ने की, इसे समझकर पढ़ने की, इस पर अमल करने की, इसको दूसरों तक पहुंचाने की, फैलाने की तौफीक अता फ़रमाए, आगे से आगे हमें लेके जाने की तौफीक अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह ताला 8 आयात पर मुश्तमिल सूरतें अभी चल रही हैं, कुछ सूरतें और भी हैं जी 8 आयात पर मुश्तमिल हैं, वो आप ख़ुद सर्च करें और तैयार करके रखें, ख़ुद कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी जी एक नई सूरत के साथ जो कि 8 आयात पर मुश्तमिल होगी। अल्लाह ताला से दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा कि जो कुछ सुना है उस पर मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और आप सबको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा وقال الإنسان ما لها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها إذا زلزلت الأرض زلزالها